اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا 7واں روزہ چل رہا ہے، اور آج کے اس پر نور ماحول کے اندر ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ آخرت یہ تمام عقائد میں سے ایک اساسی عقیدہ ہے جو بے حد انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ آخرت ہی نہیں ہے تو وہ عمل نہیں کر سکے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بچے نے اسکول کے پیپر نہیں دیے اور وہ کہے کہ رزلٹ آئے گا اور نتیجہ ہماری کلاس کا بولے گا، تو یہ اس کی کم عقلی ہے، کیونکہ اس نے تو پیپر ہی نہیں دیے، وہ نتیجہ کس چیز کا مانگتا ہے؟ اس کے لیے تو یہ بلیک ہی بلیک ہے، یعنی کہ وہ سراسر فیل ہی فیل ہے۔ تو جو بندہ پیپر دیتا ہے، جس کو امید ہوتی ہے ہمیں پاس ہونا ہے، اور اس کو ہی انتظار ہوتا ہے رزلٹ کا۔ دیکھیں اسی طرح جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، جس کو آخرت پر یقین ہے، اللہ رسول پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور جب ایمان ہے تو ہمیں پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی جگہ بیان فرمایا ہے کہ اتنی آیات میں آیا ہے کہ مجموعی طور پر توحید و رسالت کے بیان سے بھی یہ زیادہ بنتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں آخرت کا ذکر جو ہے الیوم الآخر کہہ کر اللہ نے 24 جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور لفظ آخرہ 112 جگہ آیا۔ یوم البعث جی اٹھنے کا دن یہ بھی آیا، یوم الحسرات حسرت کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، یوم الفصل قطعی فیصلے کا دن، یوم الخروج نکلنے کا دن، اسی طرح یوم القیامہ کھڑے ہونے کا دن، یوم الحق برحق دن، یہ وغیرہ وغیرہ تقریباً 24 کے قریب ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ثواب الآخرہ آخرت کا ثواب اجر الآخرہ آخرت کا اجر، دار الآخرہ آخرت کا گھر، عذاب الآخرہ عذاب آخرت کا عذاب، حرث الآخرہ آخرت کی کھیتی، نکال الآخرہ آخرت کی ذلت، اس طرح کے بے شمار نام قرآن مجید میں آخرت کے متعلق آئے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر یہ اتنا توحید و رسالت کا معاملہ نہیں اتنا بیان آیا جتنا آخرت کا آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت کو بڑی ترجیح دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا اہم ہے آخرت، اس کے اوپر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل کو، چاہے وہ نیکی کا عمل ہے چاہے وہ بدی کا عمل ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کس انداز میں قائم رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن یہ سارا ہمارے سامنے رکھیں گے۔ یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ اتنے قدردان ہیں، ہماری نیکیوں کو کس قدر سے دیکھتے، اتنی بڑی ذات ہو اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہماری کو سنبھال کے رکھے تاکہ بندے کامیاب ہو جائے۔ میرے بندے اس سے دوسرا مطلب یہ بھی ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے کہ میرے بندو، اگر دنیا کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تم نیکی کرو گے تو اس کا اجر بھی پاؤ گے، اور ذرہ برابر بدی کرو گے آخرت میں اس کا بھی حساب اور اس کا جو نتیجہ وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ اسی طرح دیکھیے نا، ہمارے محققین مفسرین لکھتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کا مجموعہ قرآن ہے اور قرآن کا مجموعہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بے شمار نام بھی رکھے ہیں، اس کی بے شمار فضیلت ہے۔ سورۃ فاتحہ سے بڑھ کے کوئی دعا ہی ہے ہی نہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بے شمار فضائل ہیں، جس جگہ یہ پڑھ کر پھونک مار دیجیے اللہ اس وہاں پہ شفا رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ناموں پر مشتمل ایک صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کا موضوع واضح فرمایا، بیان فرما دیا ہے۔ مثلا کہ 4 چیزوں کا ذکر اللہ نے پورے قرآن میں ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے متعلق ایک تو ہے اللہ کی الوہیت، ذات و صفات میں اللہ ایک ہے اور اللہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پر آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان کی یعنی کہ قضاء اور قدر کا اظہار فرمایا ہے۔ چوتھے نمبر پر رسالت و نبوت کا اظہار فرمایا۔ آپ فرمائیں گے، پوچھیں گے کیسے؟ اس کے متعلق یہ بھی سنیے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی الوہیت ہے، یہ اللہ کی ذات و صفات کا ذات و صفات پر مشتمل اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت فرمایا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، قیامت کا دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ یہاں پہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہی کی ہے کہ آخرت کے متعلق اور آخرت کی اہمیت کو خالق کائنات نے واضح فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر قضاء و قدر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے انسان ہر طرف مجبور ہو کے، محض انسان بالکل کمزور ہی کمزور ہے اور اپنے عمل کا بھی مالک نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ سے مانگتا ہے مدد، اللہ کی ہی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہی نہیں۔ اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ کن لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، الوہیت کا بھی ذکر فرمایا، نبوت کا بھی ذکر فرمایا، قضاء کا بھی ذکر فرمایا، اور چوتھے نمبر پر اللہ نے آخرت کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ تو انسان جب اچھے عمل کرے گا تو آخرت میں کامیاب ہوگا، اگر اچھے عمل نہیں کرے گا تو آخرت میں ناکام اور فیل ہو جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ دیکھیے، انسان کے 3 بڑے دشمن ہیں، ان میں سے ایک ہے نفس، اور دوسرا ہے شیطان، اور تیسرے نمبر پر ہے دنیا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اندر انسان رہ رہا ہے، یعنی کہ نفس انسان کا اپنا اندر ہے، اور شیطان جو کھلا دشمن ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ دنیا ہے جس کو انسان سنوارنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ دیکھیے، شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو ہر حال میں ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے نہ تو کھانے کی فکر ہے، نہ تو پینے کی فکر ہے، نہ اس کو چلنے کی فکر ہے، نہ اس کو سونے کی فکر ہے، نہ کچھ بنانے کی فکر ہے۔ اسے صرف ایک ہی فکر ہے کہ میں کسی طرح انسان کو گمراہ کروں، اللہ کے بندوں کو بھٹکاؤں، اللہ کے راستے سے علیحدہ کروں، اس کو صراط مستقیم سے پیچھے کروں۔ اس کی دن رات صرف یہی کوشش ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، یہ ایک وقت تھا، اس نے تو عبادت ہی بڑی کی، اس نے تو اللہ کی اتنی بات کی کہ یہ تو ایک فرشتہ تھا، لیکن آج دیکھیں یہ شیطان مردود ہو چکا ہے۔ یہ اس کا نام عزازیل تھا، لیکن اس وقت ہر کوئی پناہ مانگتا ہے، یہ اللہ کی مدد مانگتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج شیطان جو ہے یہ جہنم کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ اندھیرے کی طرف لے کے جا رہا ہے، تاریکیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور انسان کو گمراہ کر رہا ہے، انسان کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آخر اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان، اے عزازیل، تو اس طرح کر، آدم کو سجدہ کر، تو اس وقت شیطان تو ایک فرشتہ تھا پہلے وقت، وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس کے نفس نے اسے ابھارا، اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا، اس کو خطرناک موڑ پہ لایا، اور شیطان کو گمراہ کر کے اس کو شیطانیت کے راستے پہ چلایا۔ جب وہ شیطان بنا، اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ دیکھیے، جب وہ خود کو اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا، نفس نے کیا کیا؟ تکبر پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔
ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہم نے آدم کو کہا، ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابا واستکبر، کس نے؟ شیطان نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا شیطان تجھے کس چیز نے روکا؟ تو وہ کہنے لگا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی جو ہے یہ عاجز ہے، مٹی جو ادنی ہے اور مٹی ادنا ہے، اور آگ جو ہے یہ ال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ اب یہاں پہ نفس نے اس عزازیل کی بھی تباہی کر دی، تو پتہ چلا انسان کا سب سے بڑا دشمن جو پہلا ہے وہ انسان کا خود کا اندر ہے۔ یہ شیطان کا جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، یہ خواہشات ہے، یہ لالچ ہے، یہ تکبر ہے، یہ اندر کا معاملہ ہے۔ انسان کا اندر کا معاملہ جب سمٹ جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان انسان کا کس طرح دشمن ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن جب یہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، دیکھیے کہ اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو لوہے کی زنجیروں سے جگڑ دیتے ہیں، لیکن آج بھی کئی لوگ ہیں روزے نہیں رکھ رہے، اور کئی لوگ ہیں رات کا قیام نہیں کر رہے، دعائیں مانگ رہے، معافی نہیں کر رہے، استغفار نہیں کر رہے، کوئی صدقہ خیرات نہیں کر رہے۔ یہ کئی ایسے لوگ ہیں دوسرے مسلمان کی ہمدردی نہیں کر رہے، غم خاری نہیں کر رہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس طرف یہ ہم جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ شیطان کو تو اللہ نے باندھ دیا جو ہمارا دشمن ہے، لیکن نفس کے پجاری آج بھی گمراہی کی طرف چل رہے ہیں۔ پتہ چلا نفس کی گمراہی سے بھی بچیں، نفس کے آرڈرز جو ہیں اس کے اوپر نہ چلا جائے، نفس کی مخالف سے مت چلا جائے، اور شیطان کے کہنے پہ نہ چلا جائے۔ اور تیسری بات ہے دنیا کو نہ سوارا جائے، جو بندہ دنیا کو سوارنے لگ جاتا ہے وہ تباہی کی طرف آ جاتا ہے۔ دیکھیے خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دی وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن جو لوگ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور اپنے نفس کی پیروی نہ کی، اپنے نفس کا کہنا نہ مارا، وہ اس کے متعلق فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے اللہ اسے جنت ماوا عطا فرمائے گا۔ یعنی جنت 8 جنتیں ہیں، جنت عدن، جنت نعیم، جنت ماوا اور جنت الفردوس۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کئی جنتیں ہیں لیکن کون سی جنت طلب کرنی چاہیے؟ تو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو جنت ماوا بھی ایک جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دینی ہے جس نے قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سامنے ہونے سے ڈر جانا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی، نفس کا کہنا نہیں ماننا، شیطان کا کہنا نہیں ماننا، اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ڈرنا ہے، یعنی آخرت کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت والا بھی مل جائے گا۔ وہ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ عقل مند بندہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند اور دور اندیش بندہ وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو اور اس کی تیاری بھی کرنے والا ہو، وہ بندہ عقل مند بھی ہے اور دور اندیش بھی ہے، کیونکہ وہ موت کو یاد کرتا ہے۔ جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہر وقت نوح علیہ السلام سے جب ان کی روح نکلی نا تو کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے، اے نوح مجھے بتا صحیح اتنا عرصہ تو دنیا میں گزارا ہے،
کس طرح دنیا کو پایا؟ تو وہ کہنے لگے یا اللہ میں نے تو یوں محسوس کیا کہ ایک کمرے کے 2 دروازے ہیں، ایک کمرے سے میں داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا ہوں۔ اب اس طرح کا انداز ایک اللہ کے نبی کا ہے تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، فکر آخرت ہونی چاہیے، آخرت کی اہمیت سامنے رکھنی چاہیے، عقیدہ آخرت جو ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جس کی آخرت کی تیاری نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، آپ کا مرتبہ کتنا ہے، آپ کی شان کتنی ہے، آپ کا مقام کتنا ہے۔ آج بھی وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد عالی شان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دوبارہ دفن ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے، اگر حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلا ہے کہ جس جگہ پہ حضور آرام فرما رہے ہیں اسی مٹی پر صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں، اسی مٹی پر حضرت عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں۔ تو گویا یوں لگتا ہے، یوں سمجھ آتی ہے کہ جس مٹی سے اللہ نے اپنے محبوب کا جسم اطہر بنایا تھا اسی مٹی سے اللہ نے صدیق اکبر عمر فاروق کا جسم اطہر بنایا ہے۔ یہ اس قدر عظیم والے ہیں، اس قدر شان والے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک سامنے آتی ہے کہ کل قیامت کے دن خالق کائنات محبوب علیہ السلام کو کہے گا اے میرے محبوب سب سے پہلے اپنا کوئی بندہ پیش کیجیے جس کا میں حساب شروع کروں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب سے پہلے پیش کروں گا تو حضرت صدیق اکبر کو پیش کر دوں گا، اس کے بعد پیش کروں گا تو حضرت عمر فاروق کو پیش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی جلال ہوگا صدیق اکبر عمر فاروق کا چہرہ دیکھ کر اللہ کا جلال جو ہے جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن آخرت کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک چیک کر کے دیکھیے، آپ کی شان مبارک یہ تھی کہ آپ ہر وقت روتے رہتے۔ اگر کسی بندے کی تعزیت کے لیے جاتے تو کہتے جا کے تعزیت سے مصیبت دور نہیں ہو سکتی، لیکن رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موت سے قبل ہی زندگی پہلے آسان ہے، موت سے قبل کی زندگی بہت آسان ہے، لیکن موت کے بعد زندگی بہت سخت ہے۔ تم رسول اللہ کے وصال کو یاد کرو، تمہاری پریشانی کم ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں تمہارا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی درخت کے پاس سے گزرتے آپ اس کو دیکھ کر یہ کہتے کاش میں درخت کے پتے ہوتا، کاش میں درخت ہوتا، مجھے اونٹ کھا لیتے، لیکن کل قیامت کے دن میرا حساب تو نہ ہوتا۔ یعنی اتنی فکر ہے، اتنی شان والے ہیں، حضور کے ساتھ آرام فرما ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب بھی نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کئی لوگوں کی بخشش بھی فرما دے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن صدیق اکبر کا حق خالق کائنات ساری مخلوق کے سامنے ہی ادا فرمائیں گے۔ اتنی شان والے ہیں، پھر بھی آخرت کی اتنی فکر ہے، ان کے حق کتنی اہمیت ہے عقیدہ آخرت کی۔ اسی طرح دیکھا جائے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک سامنے رکھی جائے تو آپ کہا کرتے تھے لوگوں تم اپنا حساب آنے سے پہلے اپنا حساب کر لو، اعمال کے تولے جانے سے پہلے اپنا وزن کر لو، روز محشر بڑے پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اس دن حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رویا ہی کرتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تار ہوتی، آپ کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو ہی رہتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی اتنے آنسو بہتے کہ یہاں سے لکیروں کے نشان بن گئے، جو پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت تو یوں ملتی ہے کہ اس طرح ہو گئے آنکھیں مبارک، یہ ساری جلد آنکھوں کی جو سائڈ والی ساری جگہ ہے اس طرح کی ہوگی جس طرح گل نہیں جاتی، اس طرح کی پوزیشن ہوگی، رو کے کوئی حال نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے۔ یہ کن کا سبق ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سامنے رکھیں، میں اختصار کے سامنے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا جب آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر آتا ہے تو اس وقت آپ روتے نہیں ہیں اور قبر کو دیکھ کر اس قدر اشک بار کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اس حوالے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوزخ جو قبر ہے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جنت
اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ پہلی منزل ہے جو اس میں پاس ہو گیا آخرت میں بھی پاس ہو جائے گا، اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے اتنی بڑی شان والے ہیں جن کے متعلق میرے آقا فرمائے کہ میری اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک روایت میں آتا ہے 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یک کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، جن کا لقب ذو النورین ہے، 2 نور والا ہے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہے اس وقت حق پر جو ہوگا یہ عثمان غنی ہوگا۔ آپ نے ان کی بڑی شان بیان فرمائی ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن فکر آخرت دیکھیے اور آخرت کی اہمیت کو کس طرح سمجھ رہے ہیں، عقیدہ آخرت ان کا کس طرح کا ہے۔ ہمیں بھی اپنی طرف غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت علی مولا مشکل خشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک پڑھ کے دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں ارے دنیا تو مجھے رجانے اور بہلانے آئی ہے، دور ہو جا دور ہو جا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ میں نے تجھے 3 دفعہ طلاق دی ہے، جب کوئی 3 دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو اس کا رجوع کرنے کا کوئی چانس رہتا ہی نہیں ہے، کوئی بندہ رجوع کر سکتا ہی نہیں ہے۔ تو علی نے تجھے طلاق دے دی ہے تاکہ دنیا کا رجوع میری طرف نہ ہو، میرا رجوع دنیا کی طرف نہ ہو، علی کا رجوع ہو تو سفر آخرت کی طرف ہو۔ اے لوگو، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، آخرت کی سفر کی تیاری کرو۔ زاد راہ کی کمی ہے، سفر کی دوری اور راستے کی وحشت انگیزی بے شمار ہے، لہٰذا آپ فرمایا کرتے تھے کاش میں سبزہ ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا تاکہ حساب و کتاب نہ دیا جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی ٹکٹ دی ہے۔ تو اس بات سے سارے واقعات سامنے رکھنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہمارا عقیدہ آخرت درست ہونا چاہیے۔ جس کا عقیدہ آخرت ہوتا ہے وہی عمل کرتا ہے، اور جس کا عقیدہ آخرت نہیں ہوتا وہ عمل کرتے نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی جیسی عظیم بزرگ، اے خلفائے راشدین جو پکے جنتی ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کے ٹکٹ دے دیے ہیں، آج ان کا نظریہ سامنے رکھیے، ان کا عقیدہ توحید سامنے رکھیے، عقیدہ رسالت سامنے رکھیے اور عقیدہ آخرت سامنے رکھیے۔ جب ہم ان کے عقیدے کو سامنے رکھ کے عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے بھی قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔